محترم سامعین کرام، آج کا خطبہ جمعہ المبارک کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے واقعہ معراج اور منہج اہل حدیث۔ محترم سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی ہے، اس حوالے سے قرآن و حدیث کا کیا موقف ہے اور اس میں کئی ایک چیزیں جو شریعت سے ثابت شدہ نہیں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ یقیناً واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی جتنے انبیاء آئے، اللہ نے ان میں تمام انبیاء کو ایک ایک معجزہ عطا کیا۔ یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا تھا وہ ید بیضاء تھا اور جادو کا معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں گفتگو کرنا اور برس کی بیماری کو ٹھیک کرنا یہ ان کا معجزہ تھا۔ اسی طرح ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 2 معجزے عطا کیے تھے۔ ان میں سب سے پہلا معجزہ جو تھا وہ ہے قرآن مجید، وہ ہے قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور باقاعدہ اللہ نے اسی سے تمام قریش مکہ کو چیلنج بھی کیا تھا کہ بمثل ھذا القرآن، آپ اگر اسے سچی کتاب نہیں مانتے، سچا کلام الہی نہیں مانتے تو اس جیسا قرآن پاک لا کے دکھاؤ۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جھٹلایا جاتا تو اللہ باقاعدہ آسمانوں سے اعلان کرتا کہ اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے تو کم از کم 10 آیتیں لا کے دکھا دو، 10 صورتیں بنا کے دکھا دو۔ یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ اور دوسرا معجزہ اللہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا وہ ہے معراج، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام مکہ سے لے کر بیت المقدس شام تک، جو کہ 40 راتوں کا سفر ہے، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک کا سفر، جو کہ ایک عام انسان کی ادراک سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے اسے معجزہ کہا جاتا ہے کہ ایک زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے۔ پہلے آسمان تک جانے کی 500 سال کی مسافت ہے، اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے۔ اسی طرح 7ویں آسمان تک اتنی مسافت ہے۔ تو ایک رات میں، ایک رات کی ایک گھڑی میں اتنا سفر کرنا یہ یقیناً معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو انسان کی فہم و ادراک سے بالا تر ہو، انسان کی استطاعت اور سوچ سے بالا تر ہو، اسی چیز کا نام معجزہ ہے۔ اور یہ معراج اللہ کا دیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھی ہے، انعام بھی ہے،
اور یہ معجزہ بھی ہے۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جہاں میں اپنا منہج، اپنا مسلک، اپنی سوچ ظاہر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ معراج کب ہوئی تھی؟ یہ معراج کب ہوئی تھی؟ آپ نے کئی مقامات پر سنا ہوگا یا کئی مقامات پر دیکھا ہوگا، کہیں آمد پر پڑھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ رجب کے اندر 27ویں شب کو ہوا تھا، جبکہ اس حوالے سے بہت زیادہ اقوال موجود ہیں، اختلاف موجود ہیں۔ اس حوالے سے آپ صحابہ کے اندر بھی اختلاف دیکھیں گے، تابعین کے اندر بھی اختلاف دیکھیں گے، مورخین کے اندر بھی اختلاف دیکھیں گے کہ یہ واقعہ معراج جو ہے، یہ جو رات ہے یہ کون سی رات ہے؟ یہ کیا رجب کے اندر 27ویں رات ہے؟ اس حوالے سے بہت اختلاف ہے، اس حوالے سے بہت اختلاف ہے۔ کوئی متفقہ طور پر کسی نے آج تک ایک نظریہ پیش نہیں کیا۔ صحابہ میں بھی مختلف رائے ہیں، تابعین میں بھی مختلف رائے ہیں، تبع تابعین میں بھی مختلف رائے ہیں، محدثین مورخین میں بھی مختلف رائے ہیں، لیکن کسی ایک رائے کو اختیار کر لینا یہ کہیں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ رجب کی 27ویں شب کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تھی۔ اس حوالے سے بھی اقوال بھی موجود ہے، شوال کے حوالے سے بھی اقوال موجود ہے، سال کے 12 مہینوں کے حوالے سے اور تقریباً مہینے کے 30 دنوں کی 30 راتوں کے حوالے سے بھی اقوال موجود ہے۔ اس حوالے سے کسی ایک رات کی تخصیص کرنا کسی کا اتفاقی طور پر فیصلہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس رات کو، جس طرح لیلۃ القدر رات کو رمضان المبارک میں جاگنے کی شب قدر مقرر کر لیا ہے، ٹھیک اسی طرح واقعہ معراج والی رات کو بھی رجب المضر کے اندر 27ویں رات کے ساتھ منحق کر دیا گیا ہے، نتھی کر دیا گیا ہے، باندھ دیا گیا ہے، حالانکہ اس کی کوئی متفقہ طور پر کوئی فیصلہ ثابت شدہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اور یہی محدثین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ جو کہ شارح ہیں صحیح بخاری کے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے فتح الباری جو کہ شرح ہے صحیح البخاری، اس کے اندر بھی انہوں نے وہ بہت سارے اقوال کا تذکرہ کیا ہے۔ تقریباً بخاری کی شرح کے اندر 10 سے زائد اقوال موجود ہیں، جن میں مختلف صحابہ اور تابعین کا تذکرہ موجود ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے 1 سال پہلے کوئی کسی مہینے کی کسی تاریخ کو ہوا، کسی نے کسی تاریخ کو تذکرہ کیا، کسی نے کسی کو کسی پر اتفاق اور اتحاد نہ ہو سکا۔ اسی طرح الرحیق المختوم کے بانی اور مؤلف صفی الرحمن المبارک پوری جو ایک مورخ ہیں، جنہوں نے سیرت پر ایک بہت بڑی ضخیم اور بہت ہی مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی ہے، جو کہ انٹرنیشنل لیول پر انعام یافتہ کتاب ہے، جو کہ سعودیہ نے ایک مقابلہ کرایا تھا کہ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مختصر اور جامع کتاب لکھے اور سب سے اچھے انداز میں اور اچھے طریقہ کار سے لکھے گا اسے انعام دیا گیا تھا، اسے انعام دیا جائے گا۔ تو اس میں صفی الرحمن مبارک پوری نے ایک الرحیق المختوم کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور وہی انٹرنیشنل لیول پر بھی وہ کامیاب ہوئی ہے اور اسے انعام یافتہ گولڈ میڈلسٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر 6 سے زائد اقوال تذکرہ کیے ہیں، ان میں بھی ہر اقوال جدا تاریخ، جدا دن اور جدا مہینہ بتاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ معراج ہوئی ہے، معراج
ہوئی ہے، معراج حق ہے، لیکن اس بات پر بڑا اختلاف ہے کہ یہ معراج کون سی رات کو ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ جو 27 رجب کے حوالے سے اقوال ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں، اس کے علاوہ شوال کے جو اقوال ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں، اور شوال کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، سال کے 12 مہینے کے جو جو اقوال ہیں، جن جن تاریخوں کے، جن جن راتوں کے، وہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ اتفاق آج تک نہیں ہو سکا، اتفاق آج تک نہیں ہو سکا۔ اسی لیے امام طحاوی رحمہ اللہ، جنہوں نے ایک بہت بڑی کتاب التوحید لکھی ہے عربک میں، اور بہت ہی جامع کتاب ہے، ہم نے درس نظامی کے کورس میں بھی وہ پڑھی ہے، اس میں ان کا ایک قول موجود ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ والمعراج حق، معراج حق ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی ہے، یہ بات حق ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جس طرح آج فتنے کے دور میں کچھ لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں کرائی گئی، یا منکرین حدیث ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے، وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ میں بتا دوں، ہمارا مسلک، ہمارا منہج وہی ہے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو صحابہ میں ہے، جو تابعین میں ہے، جو محدثین کا نظریہ ہے، وہ میرا اور آپ کا نظریہ ہے۔ اس بات پر مجھے بھی فخر ہے، آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے کہ ہم کسی سنائی پر نہیں کھڑے ہوئے، یا کسی فرد واحد کی بات پر نہیں کھڑے ہوئے۔ ہماری سوچ وہی ہے جو کتاب اللہ میں موجود ہے، اور سیرت نبی میں موجود ہے، اور محدثین کی کتاب حدیث میں موجود ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں اول معراج حق وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وعرج بشخصه في اليقظة الى السماء ثم الى حيث شاء الله من العلا واكرمه الله بما شاء الله واوحى اليه ما اوحى، کہ معراج حق ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی آسمانوں تک، اور وہاں اللہ نے جو چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جہاں تک لے جانا چاہا وہاں لے جایا گیا، اور حسب منشا اللہ نے جو چاہا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی فرمائی۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید کے اندر یہ جملہ فرمایا ہے، اور یقیناً ہم ہر امام ہو، چاہے کوئی سا بھی امام ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام شافعی ہو، امام ابو حنیفہ ہو رحمہم اللہ، ہم تمام کو مانتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا مقام سمجھتے ہیں، اور انہیں اس امت کے اندر ان کے بعد میں آنے والے تمام لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک ہمارا نظریہ ہے، ایک سوچ ہے کہ وہ بھی اللہ کے انسان تھے، اللہ کے بندے تھے، دین کے مبلغ تھے، دین کے خادم تھے، ولی اللہ تھے۔ انہوں نے جو دین کو سمجھا، سیکھا، اور انہوں نے جو سمجھایا، اس میں جو بات کتاب و سنت سے میچ کھاتی ہے، کتاب و سنت میں اس کا دلیل ملتی ہے، سر آنکھوں پر اگر کہیں اللہ نہ کہے، اللہ نہ کرے، کوئی ایسی بات ان کی طرف سے ملتی ہے کہ جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے، ہمارا گمان ہے کہ وہ ان کا یہ نظریہ نہیں ہو سکتا، اور ان سے کسی نے ان کے اوپر تہمتیں لگائی ہیں، یا اگر بالاتفاق کوئی بات ان کی ایسی ملتی ہے جو کتاب و سنت کے برخلاف ہو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد میں آنے لوگوں کا ان کی طرف الزام ہے۔ تو یہاں ہمارا نظریہ بھی واضح ہو گیا کہ ہم کبھی بھی کسی کی تکذیب نہیں کرتے جب تک اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کا منہج
کتاب و سنت سے ملتا ہو، اگر کسی کا نظریہ، کسی کی سوچ کتاب و سنت سے میچ نہیں کھاتی تو یہ ان کی ہم ذاتی غلطی تصور کرتے ہیں، یہ ان کی ذاتی غلطی تصور کرتے ہیں، انسانی خطا سمجھتے ہیں، نہ کہ ہم ان کی ذات یا ان کے علم یا ان کی ولایت کا ہم کبھی بھی انکار نہیں کرتے۔ تو یہاں واضح ہو گیا کہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر کرائی گئی ہے، اور اللہ نے جہاں تک چاہا انہیں سیر کرائی، اور اللہ نے جو چاہا انہیں عطا کیا۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، سورہ اسرائیل ہے، اللہ فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی سب سے پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پاک ذات ہے۔ سبحان الذی، اللہ وہ ذات ہے جو بالکل پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اس میں کسی قسم کا عیب نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی قسم کے پریشانی نہیں، وہ ہر لحاظ سے بے عیب ذات ہے، بے ضرر بات ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں پایا جا سکتا، وہ کسی کی محتاج ذات نہیں ہے۔ کس نے اسرا بعبدہ ہے، جس نے اپنے بندے کو اسرا کرائی، اسرا کہتے ہیں زمینی سفر کو، یعنی مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی تک یہ جو زمینی سفر ہے اس کو کہا جاتا ہے اسرا، اس کو کہا جاتا ہے اسرا۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لیلا ایک رات میں، باقاعدہ تذکرہ ہے، ایک رات میں سفر کرایا، اور بارکنا حولہ لنریہ، مسجد الحرام ہو یا مسجد بیت المقدس ہو، ان دونوں کے درمیان اللہ نے برکتیں ڈال دی ہے۔ لنریہ من آیاتنا، اور ہم نے دکھایا اپنی چند نشانیاں، یعنی یہاں پر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، بیت المقدس میں اور بیت الحرام میں بھی اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہے، وہاں موجود ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت احادیث نبویہ میں موجود ہے، اور واقعہ معراج کسی ایک حدیث سے ثابت شدہ نہیں، بلکہ کئی ایک احادیثوں کو جمع کرے تو واقعہ معراج کی تفصیل ملتی ہے، کسی ایک حدیث سے پوری تفصیل ثابت نہیں ہے۔ اور اس واقعہ معراج کے حوالے سے 25 سے زائد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس روایت کا تذکرہ کیا ہے، اور مختلف کتب میں یہ احادیث ثابت ہے۔ طبرانی کے اندر یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گھر پر لیٹا ہوا تھا، اور دو بندے آئے، انہوں نے میرے گھر کی چھت کھولی، اور میں سویا ہوا تھا، مجھے اٹھایا اور چھت کے اوپر سے مجھے لے کر چلے گئے، اور مجھے جا کر حتیم میں بٹھایا، اور اس حالت میں غنودگی کے حالت میں تھا، نہ سویا ہوا تھا نہ جاگا ہوا تھا۔ یہ طبرانی کے حوالے سے ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں آپ کو معراج کرائی گئی، خواب میں معراج کرائی گئی، خوابوں میں جانے گئے، کوئی پابندی نہیں، کوئی کہیں بھی جائے، آج بھی کوئی خواب دیکھنا چاہے اس کی کوئی تکذیب نہیں کر سکتا، کوئی پاکستان خوابوں میں گھومے، کوئی انڈیا، بنگلہ، امریکہ، سعودیہ، کوئی بھی ملک گھومتا رہے، کسی کے سامنے کوئی تذکرہ کرے کہ خوابوں میں کوئی بندہ گھوم رہا ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ جسمانی طور پر کرائی گئی، لوگ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر کرائی گئی تھی، یعنی آپ دنیا میں موجود تھے، آپ کی روح کو سیر کرائی گئی تھی، یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح کو اور جسم کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم قرار دیا ہے، ان کی جدائی نہیں ہے، ان کی جدائی ہو ہی نہیں سکتی الا یہ کہ موت آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر لیا جایا گیا تھا، اور جسمانی طور پر لیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ ہم حتیم میں لے جایا گیا، اور وہاں پر میرا شق صدر کیا گیا، میرے سینے کا اوپن سرجری کی گئی، میرا سینہ چاک کیا گیا، اندر سے دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھو کر حکمت سے حلمت سے بھر کر میرے سینے کو بالکل صاف کر دیا گیا تھا۔ اور یہاں یاد رہے شق صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ ہوا ہے، جسے آج
بہت سارے لوگ ہارٹ پیشنٹ بہت قریب سے جانتے ہیں کہ جن کا ہارٹ اوپن سرجری ہوتی ہے، پورا یہاں سے اوپر، یہاں پر ہنسلی سے لے کر ناف تک انہیں کاٹا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے حلیمہ سعدیہ کے گھر پر اوپن سرجری کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد جب پہلی وحی ہوئی تھی اس وقت بھی اسی طرح آپ کے دل کو اسی زمزم کے پانی سے دھویا گیا تھا۔ اب یہ تیسری مرتبہ ہے۔ اس حوالے سے احادیث میں صحیح سند سے یہ تینوں چیزیں ثابت ہیں، تینوں مقام ثابت ہیں۔ جب آپ کا شق صدر کیا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر آپ کا شق صدر کو برابر صحیح کر دیا گیا۔ پھر ان کو ایک سامنے ایک براق، ایک جانور ہے جو کہ خچر سے چھوٹا ہے، گدھے سے بڑا ہے، سفید کلر کا ہوتا ہے، حدیث میں پوری کیفیت موجود ہے۔ اس کے اوپر بٹھا کر بیت المقدس تک لیا جا گیا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس براق کو وہاں باندھا جہاں انبیاء پہلے اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ بیت المقدس کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، وہاں اتنے لوگ موجود ہیں کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، اور وہ مجھے بتایا گیا کہ جب سے یہ زمین بنی گئی ہے اس میں جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء موجود ہیں۔ یعنی آدم علیہ السلام موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، ہارون علیہ السلام موجود ہے، یحییٰ علیہ السلام موجود ہے، یوسف علیہ السلام موجود ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام بیت المقدس کے اندر موجود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ امام آئیں اور جماعت کروائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ بولا امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ بولا کہاں ہے؟ بولا آپ ان کی امامت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء کی امامت کا شرف نصیب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امام الانبیاء کا تاج دیا گیا۔ جب یہ نماز پڑھا دی گئی، پھر آپ کی ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ جبرائیل امین 2 برتن لائے، ایک میں شراب تھا اور ایک میں دودھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو تناول فرمایا، دودھ نوش فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے کہا کہ آپ نے فطرت کو قبول کیا ہے اور آپ کی امت ہمیشہ فطرت پر رہے گی۔ یعنی دودھ انسان کے بچپن سے لے کر آخر تک یہ اس کی فطرت ہے، اور جو شراب ہے یہ انسان کی فطرت کو بگاڑ دینے والی چیز ہے۔ اسی لیے دودھ حلال ہے، دودھ میں طاقت ہے، دودھ انسان کی پوری غذائیت ہے، لیکن شراب دین اسلام میں حرام ہے، اور دین میں شراب میں فطور ہے، اور فطور میں گناہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو نوش فرمایا، دودھ کا انتخاب فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ پہلے آسمان کے دربان نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا بتائیں کیا انہیں بلایا گیا یا یہ خود سے آئے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ انہیں بلایا گیا۔ پھر دروازہ کھولا گیا، اور پہلے ہی آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ بتایا گیا یہ آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آدم علیہ السلام نے انہیں خوش آمدید کہا، مرحبا کہا، ابن صالح کہا، اور نبی الصالح کہا۔ ایسے القاب سے انہیں خوش آمدید کی گئی۔ پھر اس کے بعد انہیں دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، مرحبا کیا، اور دعاؤں سے نوازا اور پرجوش طریقے سے استقبال کیا۔ اسی طرح تیسرے آسمان پر لے جایا گیا جہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ اسی طرح چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پر
وہاں پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ اسی طرح چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ یقیناً جیسے میں نے پہلے کہا کہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، اور یہ ایک رات میں طے کرنا مشکل ہے، محال ہے۔ دوسرے آسمان سے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان، تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان، ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک جو مسافت ہے وہ 500 سال کی ہے۔ اللہ نے یہ معجزہ اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، جسے ایک رات میں بیت المقدس تک سفر، پھر یہ 7 آسمانوں کا سفر کروا کر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے۔ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، ان سے ملاقات کرائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ یہ بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ جس طرح اس زمین پر مسجد الحرام ہے، بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، یہ عبادت کا محور ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کے لیے جس کے پاس استطاعت ہے وہ وہاں حج کرے، اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس کی بھی یہی چاہت ہے کہ وہاں جا کر میں اس خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی، اللہ کے بنائے ہوئے گھر کی میں جا کر زیارت کروں۔ عبادت کی جگہ ہے۔ اسی طرح آسمانوں میں بھی بیت المعمور ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور وہ سیدھ میں، اسی بیت اللہ کی سیدھ میں آسمانوں پر ہے، وہاں فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ اس کا طواف کر لیتا ہے، اس کی زیارت کر لیتا ہے، قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ معلوم ہوا کہ فرشتوں کی تعداد بھی بہت ہے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام اس کی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بیت معمور تک سے لے کر سدرۃ المنتہا کی طرف سفر کرایا گیا، اور وہاں پر سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو عرش ہے اس کے جو پتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے جو پھل ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ہدر کے مٹکے ہوں، اور میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر سونے چاندی کی تتلیاں گھوم رہی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے دوسری مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ کس کو؟ جبرائیل امین کو پہلی دفعہ جب دیکھا تھا جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، دوسری دفعہ یہاں دیکھا ہے۔ اب یہاں پر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 3 تحفے عطا کیے گئے۔ کتنے؟ 3 تحفے عطا کیے گئے۔ سب سے پہلا اعطی رسول اللہ علیہ وسلم ثلاثا، اعطی الصلوات الخمس، سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے وہ صلوات الخمس ہے۔ یہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ دوسرا خواتیم سورۃ البقرہ، دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ تیسری چیزیں جو عطا کی گئی تھی وہ یہ ہے وغفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا المقہمات، کہ جو شخص میری امت میں جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے امتی کے اللہ مغفرت فرما دے گا۔ یہ تینوں چیزیں ان کی بڑی تفصیل ہے، لیکن ایک جمعے میں ان ساری چیزوں کا تذکرہ محال ہے۔ میں اس کو اگلے جمعے میں بیان کروں گا، لیکن ان چیزوں کا ذہن نشین کر لیں، اس کی اہمیت کو سمجھ لیں۔ جس طرح اللہ نے پورا قرآن پاک زمین میں نازل کیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی زمین پر نازل کر سکتا تھا، زمین میں بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کے 3 چیزوں کی اہمیت اتنی بلند کی ہے، اہمیت بلند کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر بلا کر یہ 3 چیزیں عطا کی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کے احوال سے آگاہ کیا گیا۔ جنت کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ثابت ہیں، اور جہنم کے اندر جو معاملات ہیں
وہ چیزیں بھی ثابت ہیں۔ الحمدللہ قرآن و سنت کو ماننے والا، اللہ کو ماننے والا، رسول اللہ کو ماننے والا، وہ جنت پر بھی یقین رکھتا ہے، جہنم پر بھی یقین رکھتا ہے۔ جنت کے بارے میں بھی اس نے قرآن میں پڑھا ہے، جہنم کے بارے میں بھی قرآن میں پڑھا ہے، احادیث میں بھی جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، اور جنت میں جانے والوں کی بھی صفات اللہ نے قرآن میں تذکرہ کی ہے، اور جہنم میں جانے والوں کی صفات بھی اللہ نے قرآن و حدیث میں ذکر فرمائی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کا ایمان کمزور ہے، اور اس کے عقیدے میں کمزوری ہے، اس لیے وہ جنت کو مانتا ہے لیکن جنتیوں والے اعمال نہیں کرتا، جہنم کو مانتا ہے لیکن جہنم سے بچنے کے ذرائع اختیار نہیں کرتا۔ یاد رہے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا ہے وہ بھی بڑی تفصیل ہے، جہنم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا ہے یہ بھی بہت بڑی تفصیل ہے۔ آج وقت انتہا کو پہنچنا چاہتا ہے تو میں اس بات کو بھی آنے والے جمعات میں تذکرہ کروں گا، اور یہ میں مختصر انداز میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے کرائی گئی تھی، کون سے ڈیٹ کو، کون سے مہینے کو، کس رات کو کرائی گئی تھی، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ آج جو لوگ کسی ایک رات کو تخصیص کرتے ہیں اس کا کہیں کوئی بھی متفقہ کوئی فیصلہ ثابت نہیں کر سکتا۔ دوسری بات کہ 1 سال پہلے کیوں کرائی گئی تھی، اس کی وجوہات کیا تھی؟ ان وجوہات میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غم اترے تھے، جو آزمائشیں اتری تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں پھر کبھی نہیں اتری۔ ان غموں اور ان تکلیفوں کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 1 سال پہلے طائف کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پرچار کرنے کے لیے گئے تھے، طائف کے لوفر لفنڈے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے آپ پر پتھر برسائے تھے، اور اتنے پتھر برسائے گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لو لہان ہو کر گر کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ آپ کے غلام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر ایک باغ میں لے جا کر سہارے میں بٹھا کر انہیں وہاں تھوڑی دیر پانی پلایا، انہیں وہاں سکون دلایا، پھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، پھر آپ کو گھر لایا گیا تھا۔ یہ 1 سال قبل کا واقعہ ہے، اور یقیناً نبی رحمت ہے، اللہ نے آسمانوں سے فرشتے بھیجے اور وہاں پہاڑوں کے فرشتے بھیجے، بولا جاؤ میرے پیغمبر سے پوچھ کے آؤ کہ اگر آپ کہو اہل طائف کو ان پہاڑوں کے اندر بھیج کر ان کا کچومر بنا دیں۔ لیکن نبی رحمت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ وہی سال ہے جس وقت آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہ سب سے پہلی زوجہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے ساری اولاد عطا کی ہے، اور یہ وہی زوجہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غم دکھ تکلیف مصیبت میں آپ کو ہمیشہ سہارے دیا کرتی تھی۔ یہ وہی سال ہے کہ جس میں